ہجرت کے پہلے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم فیصلہ یہ بھی فرمایا کہ جو یہود مدینہ میں رہتے تھے حضور نے ان کے ساتھ معاہدہ امن طے کیا۔ معاہدہ امن، ایک امن کا معاہدہ، سلامتی کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کچھ لوگ قرآن اور دین کی تعلیم رکھنے کے باوجود وہ عوام الناس کو یہی ذہنیت دیتے ہیں کہ ہمیں جو امن کے معاہدے ہیں یہ توڑ کے بس جنگ شروع کر دینی چاہیے، جبکہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں، سورہ توبہ کو پڑھ لیں، حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ کس کی؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، تفسیر مظہری میں اور بھی کئی مفسرین نے بیان کیا آپ کا یہ قول۔ تو فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو کہ اس میں پردے کے احکام ہیں اور دیگر خواتین کے متعلق احکام ہیں، اور اپنے مردوں کو سورہ توبہ کی تعلیم دو کہ سورہ توبہ میں جہاد کے احکام ہیں۔ کس کے بولیے؟ جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو سورہ توبہ کو آپ پڑھیے، اللہ پاک نے اس کا آغاز ہی براءت سے کیا ہے کہ جتنے معاہدے تھے مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے، سب ختم ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاہدے کیے پھر غداری نہیں کی، پھر غداری نہیں کی۔ جنہوں نے غداری نہیں کی وہ سورہ توبہ ہی پڑھ لیجئے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بدستور اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ قائم رہے گا، اور جنہوں نے غداری کی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور ہے بھی تو توڑنے کا اعلان کیا جاتا۔ تو یہاں سے ایک کانسیپٹ سمجھ لیں، جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے آپ اعلانیہ طور پر معاہدہ توڑے بغیر جنگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جاسوسی کا نظام ڈیولپ کرنا چاہیے۔ جاسوسی کا جو نظام ہے، انٹیلیجنس کا جو نظام ہے، اس کا اسلام نے باقاعدہ حکم دیا۔ اور سورہ آل عمران کو آپ پڑھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جاسوسی کے معاملے میں سستی کیوں کرتے ہو؟ اپنی انٹیلیجنس مضبوط کرنے میں سستی کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے اس راستے میں، یا پکڑے جاتے ہو، یا تشدد سہنا پڑتا ہے، تو جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، انہیں بھی تو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے نا۔ اگر تمہیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے تو انہیں بھی ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک اجر کی بھی امید ہے، انہیں تو اجر کی بھی امید نہیں نا، وہ تو صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں، راتوں کو پہرے دے رہے ہیں، انٹیلیجنس کا ان کا نظام ہے، خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ تم خفیہ ایجنسیوں پہ محنت کیوں نہیں کرتے اور اپنا جاسوسی کا نظام مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہیں کوئی اس راستے میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو تکلیف ہے نا، انہیں بھی تو پریشانیاں ہیں۔ پھر تمہیں اللہ سے اجر کی بھی امید ہے، انہیں کوئی اجر کی امید، وہ محض اپنی دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تمہارے سامنے تو آخرت بھی ہے، تمہارے سامنے آخرت بھی ہے، پھر تم محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے جن سے معاہدہ ہو گیا، اعلانیہ معاہدہ توڑے بغیر جنگ نہیں کی جا سکتے۔ جب دور بنو امیہ شروع ہوا تو ایک قوم کے ساتھ معاہدہ تھا، کیا؟ اب جس صبح معاہدہ ختم ہونا تھا نا، رات کو جنگ کی تیاری کر لی گئی اور بارڈر کے اوپر فوج پہنچا دی گئی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک صحابی رسول جو وہاں قریب رہتے تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑے ہوئے گئے، کہا وفاء لا غدرن، وفاء لا غدرن، وفاء لا غدرن،
رسول اللہ کا حکم ہے وفا کرو جس سے معاہدہ کیا ہے، غداری مت کرو، غداری مت کرو، وفا کرو، اپنا وعدہ وفا کرو، غداری نہ کرو۔ میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے جنگ تو نہیں کی، جنگ تو نہیں کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمائی، یہ بھی غداری کی قسم ہے کہ صبح معاہدہ ختم ہونا ہے، رات کو آپ بارڈر پہ فوجیں پہنچا دیں، چونکہ صبح ختم ہو جانا ہے، فجر کے وقت آپ حملہ کر دیں، یہ بھی غداری کی قسم ہے۔ معاہدہ ختم ہوا ہے، اعلان کر دیں آج کے بعد کوئی معاہدہ نہیں، اس کے بعد جنگ کریں۔ تو یہ اسلام کے آپ سنہری اصول دیکھیں، اس پہ غور کیا آپ نے؟ بولیے نا۔ حالانکہ صبح تو معاہدہ ختم ہو جانا تھا، کفار قوم تھی، لیکن وہ صحابی دوڑے ہوئے آئے اور کہا وفا ان لا غدرن، وفا کرو غداری نہ کرو۔ بات سمجھے جی؟ تو اسلام بڑا مضبوط، بڑا منظم ایک نظام رکھتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ اس وقت حکومتی عہدوں میں یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ پہ بیٹھے ہیں وہ دین نہیں جانتے، اور جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں وہ حکومتی معاملات نہیں جانتے، یہ حکومت سنبھالنا چاہتے ہیں اور وہ دین بھی کور کرنا چاہتے ہیں، اس سے خرابیاں واقع ہوتی ہیں۔ اب آج تک پاکستان کے جو حالات نہیں سدھرے، آپ پوری ہسٹری پڑھیں پاکستان کی، بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں، اس میں بہت بنیادی بات میں سمجھانے لگا، بڑے بڑے قابل علماء بھی سامنے آئے، لیکن انقلاب کیوں نہ آ سکا یہاں پہ؟ اور حل انقلاب ہے پاکستان کے جو مسائل ہیں، یہاں 1000 الیکشن بھی ہو جائیں کوئی حل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ تماشے دیکھ لیجئے گا، ابھی بھی جس طرف قوم کو لے جایا جا رہا آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی حل نہیں نکلنا اس کا، حل انقلاب ہوگا۔ اور وہ انقلاب کی آپ تاریخ پڑھ لیں کس طرح آتا ہے، میں جمعے پہ بیٹھا ہوں، میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تو کوئی انقلاب کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ میں آپ کو بنیادی وجہ بتانے لگا۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی انقلاب کے لیے قوم کو کھڑا کرتا ہے نا، اس کی تمنا یہ ہے کہ صدر یا وزیر اعظم میں خود بنوں۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ صدر یا وزیر اعظم میں خود بنوں۔ مثلا وہ ایک مذہبی رہنما ہے، وہ ایک مذہبی پیشوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی گرفت ہوگی علوم کے اوپر بھی، دنیا کے علوم کے اوپر بھی، لیکن کامیابی کیوں نہ مل سکی؟ کہ وہ یہ چاہتا ہے صدر یا وزیر اعظم میں خود بنوں، حاکم وقت میں خود بن جاؤں۔ یہ کچھ خفیہ طاقتیں ہوتی ہیں جو یہ نہیں چاہ رہی ہوتی، وہ یہ تو قبول کر سکتی ہوتی ہیں کہ یہ کسی ایسے آدمی کو آگے کر دے جو بہت قابل آدمی ہو، پیچھے چاہے اس کی پشت بنائی ہو، پیچھے پوری قوم کھڑی کر لیں، وہ اس چیز پہ راضی ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ منظور نہیں ہوتا کہ ایک پگڑی پہنے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے جو شخص ہے وہ وزیر اعظم بن جائے یا صدر بن جائے، وہ یہ قبول کر سکتے نہیں ہوتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب